آخری حق وہ یہ کہ اگر بیوی غلطی کرے اور غلطی پہ غلطی کرتی جائے تو پھر اسلام نے اور قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو مار سکتے ہو۔ اب تو شوہر بڑے خوش ہوئے ہیں، چلو مارنے کی اجازت مل گئی، نہیں، کب مارنا ہے اس کا بھی طریقہ قرآن سے سیکھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تمہاری بیویوں کی کوئی ادا تمہیں ناپسند ہو، تمہاری بیویاں نافرمانی پہ آ جائیں، تمہاری نافرمانی پہ اتر جائیں، تمہاری بات نہ مانے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہیں نصیحت کرو، فعظوهن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ پہلا کام یہی کرنا ہے، یعنی اگر تمہاری نافرمانی کریں، تمہاری بات نہ مانے، تو پہلا کام کیا ہے کہ پہلے ان کو سمجھاؤ اچھی طریقے سے، ان کی اصلاح کرو، ان کو بتاؤ یہ غلط ہے، تم ایسا کام کرو، یہ غلط کر رہی ہو، ان کو سمجھائیں کہ غلط کاموں سے منع کریں، اور اگر وہ نہ مانے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس موقع پر تمہارا دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بستر کو اس سے الگ کر دو، تم الگ سو جاؤ، تم اپنا بستر الگ کر لو، اس سے الگ ہو جاؤ۔ اور جب یہ دوسرا کام تم کر لو اور پھر بھی تمہاری بیوی اپنی ادا کو سدھارے نہ، اپنے کام کو نہ سدھارے، اپنی غلطی کو نہ سدھارے، فَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ تب یعنی جب تم نصیحت کرو پہلے اور تمہاری نصیحت نہ مانو، پھر اپنا بستر الگ کر لو کہ دیکھو میری بات نہیں مانو گی تو ہم تمہارے پاس نہیں سوئیں گے، ہم الگ جا رہے ہیں سونے کے لیے۔ اگر یہ دوسری بات بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس موقع پر اللہ نے حکم دیا مارو۔ پھر اللہ فرماتا آگے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات مان لے، فرما برداری کرنے لگے، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو، پھر زیادتی کا راستہ اس کے لیے اختیار نہ کرو، پھر اس کے لیے آسانی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے تمہاری بات مان لی ہے، جب تک تمہاری بات نہ مانی تو تمہارا کام ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی طریقے سے اس کو نصیحت کرو، اور پھر بھی نہ مانے تو بستر کو الگ کر لو، پھر بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے تو اس کو مارو۔ اور کیسی مار مارنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی مار نہ مارو کہ ان کے اوپر نشانات پڑ جائیں، ان کے اوپر نشانات پڑ جائیں مار کے، ایسی مار نہ مارو، بلکہ ایسی مار مارو کہ بس اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اپنی ادا سے باز آ جائے، اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اتنا ہی مار مارو جتنے سے وہ اپنے کام سے باز آ جائے، اتنا نہ مارو کہ اس کے اوپر نشانات پڑ جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا حق کیا ہے، یعنی شوہر کی ذمہ داری کیا ہے بیوی کے لیے، بیوی کے اوپر؟ غور کیجیے حضرت معاویہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ آج کے لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ مولوی صاحب بیوی کی ذمہ داری کیا ہے کہ شوہر کا حق کیسے ادا کرے، یعنی شوہر کے حق کی بات کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی بیوی کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اس کو وہی کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ، وَتَكْسُوهَا فَإِذَا اكْتَسَيْتَ، جیسا تم پہنو ویسا اس کو پہناؤ، یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اس کے لیے پسند کرو۔ اور فَاضْرِبُوا، اور کہا کہ تم اس کے چہرے پر نہ مارو، اس کے چہرے پر نہ مارو، یعنی مارنے کی ضرورت پیش آئے آخری حد ہے کہ اس کو مارو، اور اگر مارنے کی ضرورت آئے تو اس کے چہرے پر، اس کے رخسار پر، اس کے گال پر نہ مارو۔ اور والا اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جب اس سے لڑائی جھگڑے ہو تو گالی گلوچ نہ کرو۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جہاں بیوی سے تھوڑی سی بات ٹوٹو میں ہوئی، ماں بہن ایک کر دیا، گالی دینا شروع کر دیا۔ یہ میرے بھائیو اچھے شوہر کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب لڑائی جھگڑے ہو تو گالی گلوچ پر نہ ہو، برا بھلا اس کو نہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بیوی ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی یہ بھی بیان فرمائی کہ جب کوئی گھریلو معاملات ہوں تو اس کو گھر کے اندر رکھا جائے، گھر سے باہر اس کو
نہ نکالا جائے. یعنی بیوی کے ساتھ کیا معاملات ہیں اس کو صرف گھر کے اندر رکھا جائے, باہر لوگوں میں شیئر نہ کیا جائے, لوگوں میں بیان نہ کیا جائے کہ میری بیوی ایسی ہے, میری بیوی ویسی ہے, میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کرتا ہوں, میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ کرتا ہوں. یہ حرام ہے میرے بھائیوں کہ گھر کے معاملات کو گھر سے باہر نکالا جائے, عوام کے سامنے لایا جائے. یہ درست نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ گھر کے جو معاملات ہیں اس کو گھر کے اندر رکھا جائے, گھر سے باہر اس کو نہ نکالا جائے. اور اسی طریقے سے آخری چیز کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری یہ خواہش, ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے سامنے خود سر سور کر کے رہے, تو ہماری